بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آگے مسئلہ دیکھتے ہیں، ولا بأمہ من الرضاعہ، اور نہ اپنی اور حلال نہیں ہے نکاح اپنی رضاعی ماں اور رضاعی بہن کے ساتھ۔ ولا بأمہ من الرضاعہ ولا بأختہ من الرضاعہ، نہ اپنی رضاعی ماں کے ساتھ اور نہ اپنی رضاعی بہن کے ساتھ، لقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وأمہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری رضاعی بہنیں، ولقولہ علیہ السلام، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ رضاعت سے وہ حرام ہو جاتا ہے جو کہ نسب سے حرام ہو جاتا ہے۔ اس کی تشریح بہت آسان ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں رضاعی محرمات کو بیان فرمایا ہے کہ رضاعی ماں اور رضاعی بہن سے نکاح حرام ہے، چاہے بہت کم ہی وقت یا بہت کم لمحے کے لیے وہ اس کی رضاعی ماں بنی ہو، اس نے اس لڑکے کی رضاعت کی ہو، تو ان سے لیکن نکاح حرام ہے۔ دلیل میں قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے اور حدیث پیش کی ہے۔ آیت ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور الأخیر، اور حدیث پیش کی ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، یعنی رضاعت سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، تو بالکل اصلی نسبی رشتہ بن جاتا ہے رضاعت سے۔ اب آگے مسئلہ دیکھتے ہیں، ولا یجمع بین اختین، اور نہ جمع کرے دو بہنوں کو نکاح میں، ولا یملک ولا بملک یمین وطی، اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کرے اور نہ ملک رقبہ کے ساتھ جمع کرے، وطیًا از راہ وطی، لقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ، کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان، وَلِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعَنَّ مَاءَهُ فِي رَحْمِ أُخْتَيَيْنِ، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو۔ تو اب آپ کو ترجمہ دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی کیونکہ مسئلہ اگلے صفحے پر چلا گیا ہے، تو پہلے آپ حاشیہ دیکھ لیں۔ اس صفحے میں حاشیہ جتنا ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 327، اس صفحے کا پورا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اپنے پاس محفوظ رکھنے کے لیے۔ 1 سے 17 تک یہ حاشیہ ہے۔ اب ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں، لقولہ تعالیٰ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے کہ تم دو بہنوں کے درمیان جمع کرو، وَلِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہو، فَلَا يَجْمَعَنَّ مَاءَهُ فِي رَحْمِ أُخْتَيَيْنِ، تو وہ اپنا پانی دو بہنوں کے رحم میں جمع نہ کرے۔ یہ مسئلہ آپ نے ترجمہ سن لیا ہے، اب تشریح دیکھیں۔ دو بہنوں کو جمع کرنا دو طرح پر ہے، اول یہ کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ یا آگے پیچھے نکاح کر لیں تو یہ نکاح درست نہیں ہے۔ اگر دونوں سے ایک ساتھ نکاح ہوا ایک عقد میں
تو دونوں کا نکاح باطل ہے۔ ایک ہی عقد میں، یعنی اس طرح کہیں کہ کیا تمہیں میری 2 بیٹیوں سے نکاح قبول ہے، اس طرح بالکل باطل ہے نکاح، بہت غلط ہے، اس طرح نکاح درست نہیں ہے۔ ایک عقد میں تو دونوں سے ہو ہی نہیں سکتا نکاح، اور اگر پہلے بعد میں ہوا ہو تو اول کا صحیح ہو جائے گا نکاح، دوسری کا باطل ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ملک میں جو 2 باندیاں ہیں، دونوں بہنیں ہیں، تو دونوں کو ملک میں جمع کرنا تو جائز ہے، مگر دونوں سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ 2 بہنوں کا نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، اور 2 بہنوں کا ملک میں جمع کرنا تعلق کے طور پر جائز نہیں ہے، البتہ دونوں کا مالک ہو سکتا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یعنی تم پر حرام کی گئی ہیں 2 بہنوں کا جمع کرنا۔ دوسری حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنا پانی 2 بہنوں کے رحم میں ہرگز نہ جمع کرے۔ یہ حدیث فیروز دیلمی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ میں اسلام لایا اور میرے تحت 2 بہنیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں میں سے ایک کو پسند کر لے، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کو رکھ لیں اور دوسرے کا نکاح ختم کر دیں۔ یہ مسئلہ بھی آپ کو امید ہے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔